السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج جو آیات قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی وہ سورہ نمبر 48 سورہ الفتح سے ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، اور پھر اسی سلسلے میں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کو واقعات ملتے ہیں اور اس کی تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا وہ غزوات کے سلسلے میں، تو وہ تمام مہمات جو تھیں غزوہ مرسی کے بعد کی مہمات جو تھی، سریہ دیار بنی سعد جو علاقہ فدق ہے، اور سریہ دیار بنی کلب وہ علاقے دومت الجندل کے نام سے بھی مشہور ہے، اور سریہ غرنیین ان کے واقعات، اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ سے جو عبداللہ ابن سبا کے تعلق سے عبداللہ ابن کعب جو وہاں پر عبداللہ ابن ابی جو تھے، جو منافقین کے سردار تھے عبداللہ ابن ابی، ان کے تعلق سے جو واقعات تھے وہ بیان کیے گئے تھے، اور بنو المستخلق جو ان کے نافقین کے کردار کے تعلق سے بتایا گیا تھا، اور اسی طریقے سے یہ تمام واقعات۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا درس صلح حدیبیہ کے تعلق سے ہوگا انشاءاللہ آج سے، تو اس سلسلے میں آپ کو تفصیلات بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبايعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأعقابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله كل شيء قديرا۔ جو آیت صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ جو آیات قرآنی آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی ہے سورہ الفتح سے، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح دے دی، اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم لوگے تم حاصل کرو گے، بس یہ اس نے تم کو فوری طور پر دے دیا، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور تاکہ وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے۔ اور ایک فتح اور بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اللہ نے اس کا
احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی صلح حدیبیہ کے جو واقعات آج آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے اس کے تعلق سے یہ آیات قرآنی ہے، بلکہ سورہ الفتح جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے تعلق سے ہے. تو صلح حدیبیہ کے جو واقعات ہیں اس میں یہی ہے کہ حدیبیہ کے سفر میں ایک موقع پر یہ خبر پھیلی تھی کہ قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، جو ان کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کے طور پر گئے تھے. اور یہ ایک جارحیت کا معاملہ تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے ایک درخت کے نیچے آپ وہاں تشریف فرما تھے، اور وہاں پر جو صحابہ کرام تھے تقریباً 1400 سے لے کے 1500 کی تعداد میں ان سے بیعت لی کہ وہ جو ہے تمام صحابہ کرام سے کہ اگر یہ جو اطلاع ہے اور یہ جو افواہ مشرکین اور کافرین اور منکرین اسلام نے اڑائی ہوئی تھی تو اس سلسلے میں کہ دشمن کو ہم بیٹھنے نہیں دیں گے، بلکہ اس سلسلے میں آگے بڑھتے رہیں گے. اور اسلامی تاریخ میں اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے. یہ بیعت جس مقام پر لی گئی وہ مدینے سے 250 میل اور مکے سے صرف 12 میل کے فاصلے پر تھا. گیا مسلمان اپنے مرکز سے بہت دور تھے اور قریش اپنے مرکز سے بہت قریب تھے. یعنی قریش کا جو علاقہ تھا ظاہر ہے وہ وہیں پر تھے، اور مسلمان اب مدینہ منورہ سے جو ہے کافی دور آ چکے تھے. مسلمان عمرے کی نیت سے نکلے تھے، اس لیے ان کے پاس سوائے سفر کے جو سامان کے اور کچھ نہیں تھا، محض سفری سامان کے اور کچھ نہیں تھا. جبکہ جو قریش ہے ان کے پاس ہر قسم کے جنگی سامان اور اسلحہ سب کچھ موجود تھا. ایسے نازک موقع پر یہ صرف لوگوں کا جذبہ اخلاص تھا جس نے انہیں آمادہ کیا کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، کیونکہ کوئی ظاہری دباؤ وہاں سرے سے موجود ہی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا حال جانا اور ایک سکینت نازل فرمائی، ان کے اوپر ایک اطمینان کی جو ہے شکل پیدا ہو گئی اور ان کے دلوں میں ایک اطمینان آ گیا اللہ کے رحم و کرم اور فضل سے اور اللہ کی مہربانی سے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ رنج اور اضطراب جو ہے وہ جو حالت ہے اس سے وہ نکل آئے، اور حدیبیہ کی بظاہر ایک طرفہ صلح ہے. صحابہ کے دلوں میں یہ بات تھی کہ یہ ایک ہی طرفہ معاملہ ہے. انہوں نے اللہ کے اس حکم کو صبر اور سکون کے ساتھ قبول کر لیا. اس کے نتیجے میں چند ماہ بعد ہی اس کے فائدے ظاہر ہونا شروع ہو گئے. اس معاہدے نے قریش کو یہود کے محاذ سے الگ کر دیا. یہود کو آسان ہو گیا. حالات ختم ہونے کی وجہ سے اسلام کی اشاعت بہت تیزی سے بڑھی، یہاں تک کہ خود قریش کی دعوت کی راہ سے مسخر کر لیا گیا، جن کو جنگ کی راہ سے مسخر کرنا مشکل بنا ہوا تھا. یعنی یہ جو آیات قرآنی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور اس میں جو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 18 سے یہ بتایا ہے جو معاہدہ ہوا ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی، یعنی عمرہ کے تعلق سے جب
عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے، تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہو گئے، اور مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند رکھا تھا، تو مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کے تعلق سے معاملات، ان کے لیے راستے کھلنے شروع ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ جو ہے جا رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو آیات قرآنی ہیں اسی سورہ الفتح کی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، یعنی بے شک اللہ نے اپنے رسول کو یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا جو مطابق واقعہ ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے جو واقعات میں آج آپ کو بیان کروں گا، اور اس کے تعلق سے جو بیان ہو رہا ہے، بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے، امن کے ساتھ بال مونڈتے ہوئے اپنے سروں پر اور کترتے ہوئے، تم کو کوئی اندیشہ نہ ہوگا، بس اللہ نے وہ بات جانی جو تم نے نہیں جانی، بس اس سے پہلے اس نے ایک فتح دے دی۔ تو یہاں پر یہی بات ہے بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد حرام میں یعنی کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوں گے، اور آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی یعنی، اور صحابہ کرام سمیت آپ نے بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوائے، یعنی اور اس پر اتفاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میں نے کل رات یہ خواب دیکھا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت خوش ہوئے، اور ان کو بڑی مسرت ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکے میں داخلہ جو ہے نصیب ہوگا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو یہ بھی بتلایا کہ آپ حضرات عمرے کا یہ عمرہ ادا کرنے کا جو ہے ارادہ فرمائیں، اور پھر صحابہ کرام سب اس عمرے کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور اس کے اطراف کے جو آبادیوں میں لوگ رہ رہے تھے وہاں سب جگہ اس بات کا اعلان فرما دیا، اور جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہ روانہ ہو سکتے تھے وہ شامل ہوتے رہے۔ اور آپ نے دھلے کپڑے پہنے، مدینے پر ابن ام مکتوم یا بعض روایات میں
نبیلہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو اونٹنی تھی قصوہ، اس پر سوار ہو کر یکم ذی قعد کی پہلی تاریخ کو 6 ہجری روز دوشنبے کو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ، آپ کے ساتھ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور جیسے روایات میں آتا ہے 1400 سے لے کے 1500 کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قافلہ آپ کے ساتھ اس سفر کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ہمراہ تھا، اور آپ نے بھی مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا تھا۔ یعنی یہ ایک عام دستور تھا کہ جب بھی عرب میں کوئی سفر کے لیے جاتا، اور ایسا سفر جو جنگی سفر نہ ہو، تو وہ کم از کم اپنے ساتھ میان میں ایک تلوار ساتھ رکھ لیتے تھے، اور یہ ایک سلسلہ تھا وہاں پر سفر کرنے کا۔ اور اس دوران تو آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے میان میں ایک تلوار رکھی، لیکن کسی بھی قسم کا اور مزید کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں لیے، کیونکہ یہ سفر کوئی جنگ کا سفر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مکے کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو جو ہے یعنی جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو پلاوے پہنائے اور کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا، تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ نہیں کریں گے، یعنی ایک نشانی کے طور پر یہ جو قربانی کا جو جانور ہے اس کے سلسلے میں، تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ یہ تو عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور ان کا مقصد عمرہ ادا کرنا ہے۔ تو آگے قبیلے قذافہ کا ایک جاسوس بھیج دیا گیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کے تعلق سے معلومات حاصل کرے، اور اسفان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لوئی قبیلے کے جو تھے اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کو جمع کر رکھا ہے۔ یعنی وہاں پر انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ تو سارے کے سارے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور بہت سے اپنے لوگوں کو انہوں نے جمع کر لیا ہے، اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو قافلہ ہے اس کو مکہ معظمہ میں اور بیت اللہ کے جو ہے طواف اور عمرے کے ارادے سے یہ جو قافلہ آ رہا ہے اس کو روکا جائے، اس سلسلے میں وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی مدد کر رہے ہیں، اعانت کر رہے ہیں، ہم ان کے جو ہے ان پر حملہ کریں اور جو ہے یا ٹوٹ پڑے اور قبضہ کر لیں؟
اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کے مار اور غم و علم سے دو چار ہو چکے ہیں، اور آتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس بات کے تعلق سے مشورہ کیا کہ کیا آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم تو عمرے کی نیت سے آئے ہیں کہ کیا ہم ان پر حملہ کر دیں، یہ لوگ جو ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کو روکنا چاہتے ہیں. کیونکہ ویسے ہی ایک کے بعد دیگر جتنے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی واقعات بتائے ہیں، اور جو ہے تو اس سلسلے میں جو غزوات ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو لڑتے لڑتے اب تھک چکے ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے یہ کامیابی کا ایک راستہ ہے. یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خانہ کعبہ کی طرف جانے کا جو ہمارا راستہ ہے اس پر ہی ہم جو ہے چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اگر کوئی اس دوران میں ہمارے ساتھ مقابلہ کرے تو اس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں اور آگے بڑھتے رہے. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم بالکل عمرہ ادا کرنے آئے ہیں اور ہمارا مقصد کسی سے لڑائی کرنا نہیں ہے، نہ جنگ کرنا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا کرنا ہے. البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کرے، لیکن ہمارے اس راستے میں اگر کوئی آئے گا اور کوئی حائل ہوگا تو اس سے مجبوراً ہم کو لڑائی کرنی پڑے گی. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ جب یہ بات ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آپ جو ہے سفر کے جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. دوسری جانب قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نے سفر کو اپنا جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذی طویٰ میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے، اپنے خیمے لگا دیے ہیں، اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قرۃ غیب میں تیار کھڑے ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مشرکین کا جو قافلہ ہے انہوں نے اپنا خیمہ بھی ڈال دیا ہے، اور خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ 200 کے جو ہے اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پر تیار کھڑے ہیں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کو روکنے کے لیے. اور قرآن غیب جو ہے یہ مکہ معظمہ جانے والی ایک مرکزی جو ہے شاہراہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے. اور خالد بن ولید نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنے جو ان کے اپنے قابلے کے جو لوگ تھے مشرکین ان کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. اور جب انہوں نے یہ دیکھا خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ
کہ مسلمان ظہر کی نماز میں جب یہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو رکوع اور سجدے کی حالت میں جا رہے ہیں اور اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے یہ لوگ تو غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا. یعنی خالد بن ولید جو اس وقت جو ہے مشرکین کے لیڈر تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ لوگ تو جو نماز کی حالت میں جب یہ رکوع میں جا رہے تھے اور سجدے کی حالت میں جب جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت اچھا تھا موقع، اور ہم ان پر اگر حملہ کر لیتے تو ہم جو ہے جیت جاتے اور ہمارے لیے آسان ہو جاتا ان کو مارنا. اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑے تھے. انہوں نے یہ پلان بنا لیا کہ اب یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے عصر کی، تو ہم اس وقت ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان پر حملہ کریں گے. لیکن اللہ رب العزت نے اسی دوران صلاۃ خوف، یعنی یہ ایک نماز ہوتی ہے جو حالت جنگ میں خاص طور سے ادا کی جاتی، اس کا حکم نازل فرمایا اور خالد بن ولید کے ہاتھ سے یہ موقع جاتا رہا. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ عظیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جس راستے سے آپ جا رہے تھے اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ دوسرے راستے کو اپنایا جو پہاڑی کی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا. یعنی آپ داہنے جانب کی طرف کترا کر حبش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پر چلے جو سنیت المرار پر نکلتا ہے، یعنی جو علاقہ ہے وہ سنیت المرار، اور سنیت المرار سے حدیبیہ میں اترتے ہیں، اور حدیبیہ مکے کے جو ہے ایک اچھا ایسا علاقہ ہے جو وہ بہت ہی قریب، اور اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن غیب کا وہ مرکزی راستہ جو تنیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جس پر خالد بن ولید کا یہ جو ہے قافلہ، ان کے ساتھ جو فوجی دستہ تھا مشرکین کا، وہ پیچھے چھوٹ گیا، دوسری جانب چلا گیا. خالد بن ولید نے جب مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا، تو وہ فوراً انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھنا شروع کر دو. اور قریش کے یعنی اپنے لوگوں کو یہ نئی صورتحال کے تعلق سے بتا دو کہ مسلمان دوسرے راستے سے آ رہے ہیں، دوسرے راستے سے پہنچ رہے ہیں. دوسری جانب حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا. آپ جب سدیت المرال پہنچے تو اونٹنی وہاں بیٹھ گئی. آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی قصوہ، جب وہاں آپ پہنچے تو وہاں پر پہنچ کر اونٹنی وہاں بیٹھ گئی. لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو آگے بڑھایا جائے اور کوشش کی گئی، لیکن وہ بیٹھی ہی رہی. لوگوں نے کہا
یہ آپ کی جو اونٹنی ہے یہ اڑ گئی ہے، یہ بالکل جو ہے بالکل ہل نہیں رہی ہے اور آگے نہیں بڑھ رہی ہے اور چلنا نہیں چاہ رہی ہے۔ آپ نے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے اپنے حکم سے اس کو روکا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو روکا تھا، یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس دنیا میں جو ہے، آپ جو سورہ فیل پڑھتے ہیں 30ویں سپارے میں، اور جس وقت کہ ایک وہاں پر بادشاہ حملہ کرنے کے لیے جو آیا تھا مکہ معظمہ میں، اور کس طریقے سے ہاتھیوں کے تعلق سے بتایا گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو بتایا کہ یہ جو ہے اس کو ایسے ہی روک دیا گیا جیسے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب وہ ہاتھیوں کے قافلے کے ساتھ وہ آیا تھا بادشاہ، اور وہ اللہ کے جو ہے گھر پر نعوذ باللہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، تو کس طریقے سے اس کی بربادی ہوئی اور کنکریاں آسمان سے پھینکی گئی، جس میں جو ہے جس کے ذریعے سے سارا کے سارے بھگدڑ مچ گئی اور ایک تباہی ہو گئی تھی، اور اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات باری تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی جو تھی اس کو آپ نے ڈانٹا بھی، کچھ کہا بھی، تو پھر وہ جو ہے کچھ دیر کے بعد اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پر جو ہے آپ نے جا کر وہاں پر ٹھہراؤ کیا، وہاں پر آپ رک گئے، اور جس میں تھوڑا سا پانی تھا، ایک چھوٹا سا چشمہ تھا پانی کا، تو وہاں پر آپ رک گئے اور یہاں سے پانی جو آپ کے جو ساتھی تھے ذرا ذرا سا لے کر پی رہے تھے، تھوڑی دیر میں پانی جو تھا وہاں پر وہ چھوٹے سے چشمے کا وہ پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یہ بات پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو بہت پیاسے ہیں، ہم کو بہت پیاس لگ رہی ہے اور یہ پانی ختم ہو چکا ہے اس چشمے کا، تو آپ نے اپنے جو تیر تھے اس میں سے ایک تیر کو نکالا اور حکم دیا کہ اسے اس چشمے میں ڈال دے، اور لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد اللہ کے قدرت سے اور اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا، یہاں تک کہ تمام جو آپ کے ساتھی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوب سیر ہو کے الحمدللہ پانی پیتے رہے۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ ایک ہم سلسلہ اس کا بھی کریں گے آئندہ جب موقع ملے گا، کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں پر بھی اس سے قبل بھی آپ کو مزید معجزات کے تعلق سے بتایا گیا تھا گزشتہ دروس میں بھی، تو یہاں اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ کے واقعات میں یہاں پر اس چشمے سے الحمدللہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ تیر نکال کے دیا اور کہا کہ اس کو ڈال دو، تو اس سے پانی ابلتا رہا اور اس چشمے میں اتنا پانی آ گیا اللہ کی قدرت سے کہ وہ سیر ہو کے پینے لگے۔
پھر حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل بن ورقہ خزائی اپنے قبیلے خزا الف عین، یہ جو ایک قبیلہ تھا، اس کے چند افراد کے ساتھ میں حاضر ہوا، اور تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ جو قضا حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، بدیل نے کہا کہ میں کعب بن لوئی کو دیکھ کر آیا ہوں، میں ان سے مل کر آ رہا ہوں، ان کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے قریب میں انہوں نے اپنا خیمہ ڈال دیا ہے، اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے، اور ان کے ساتھ میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قافلے کو بیت اللہ کے جانے سے روکا جائے، عمرہ کرنے سے روکا جائے۔ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے، کتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں، کتنے جنگ ہو چکے ہیں، کتنے غزوات تھے جس میں ایک کے بعد دیگر جو ہے اللہ رب العزت نے کس طریقے سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ وہ لوگ لڑتے لڑتے اب جو ہے قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے لیے نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لو اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائے۔ تو آقا نادار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی کہا کہ اس بات کے لیے ان سے ایک مدت جو ہے طے کر لی جائے تاکہ وہ یہ معاملہ صحیح ہو جائے اور مزید لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہو۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کی صورت میں جس چیز میں میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، یعنی آقا نامدار حضور احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان تک پیغام پہنچا دیا کہ بھئی اس وقت اگر تم چاہو تو ہم ایک مدت کے لیے معاہدہ کر لیتے ہیں، اور آئندہ جب لوگ ان کی تعداد ایک کے بعد دیگر اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس وقت وہ مدت کا اختتام ہو جائے گا۔ اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو رب کریم کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے۔ آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے لیے راضی نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ لڑائی کا سلسلہ چلتا رہے تو انشاءاللہ جب تک لڑائی ہوتی رہے گی، جب تک ان سے جو ہے مقابلہ ہوتا رہے گا، جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات، اور یہ جب تک اللہ اپنا امر نہ نافذ فرما لے، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم سے جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ بدیل نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا،
کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا میں ان صحاب کے پاس سے آ رہا ہوں، یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے میں آ رہا ہوں، اور میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہو تو پیش کر دوں۔ اس پر جو قریش کے لوگوں میں جو تھے زیادہ تر، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بات کے سننے کی، تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو۔ لیکن جو لوگ کچھ سوجھ بوجھ رکھتے تھے، جن کے اندر کچھ جو ہے دانائی تھی، سمجھ بوجھ تھی، انہوں نے کہا ہاں ضرور ہم کو بتاؤ کہ کیا کہا ہے، کیا بتا ہے، کیا تم نے سنا ہے۔ بدیل نے کہا میں نے انہیں یہ بات کہتے سنا ہے، اور اس نے جو ہے پورا واقعہ یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا وہ پوری تفصیل ان کو بتائی۔ اس پر قریش نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا، مکرس بن حفص کو بھیجا کہ اسے دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کو اس لیے بھیجا کہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے، اور یہ جو بدیل جو بات کہہ رہا ہے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، یہ فرمایا ہے، تو کیا یہی بات ہے؟ اور یہ بد عہد آدمی چنانچہ جب اس نے آپ کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل سے کی، تو وہ بھی جب آیا تو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی یہی بات کہی۔ اور یہ آدمی مشہور تھا بد عہدی میں، لیکن یہ واپس جب گیا تو اس نے بھی جو ہے پوری بات ان کو بتائی قریش کو۔ اس کے بعد انہوں نے حدیث بن القبہ نامی ایک بنو کنانا کے ایک آدمی کہا مجھے ان کے پاس جانے دو، یعنی ایک دوسرے قبیلے کا جو آدمی تھا اس نے کہا کہ آپ مجھے جانے دے تاکہ میں بھی بات کر کے آؤں۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ جب وہ آیا تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ قربانی کے جانور ان کے ساتھ ہیں تو وہ پھر وہیں سے دیکھ کر واپس ہو گیا اور بولا کہ میں نے قربانی کے جانور دیکھے ہیں، ہدی جسے کہتے، جن کے گلوں میں قلاوے ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس کے جو دوسرے اشخاص تھے ان میں کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ وہ غصے میں آ گئے۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا کہ یعنی اس نے جو ہے ایک ایسی بات کہی یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اس شخص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک بہت ہی اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو
اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ نے کہا اے محمد، یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو رب کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ یعنی اس نے آقا نامدار حضور انور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی کہ یہ جو آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ یہ سب کے سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کر کہا تم جاؤ اور اپنے دیوتاؤں کی جو تم پوجا کرتے ہو اور تم کو جو ان کو پوجتے ہو اور تو جاؤ، ہم کبھی بھی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کسی حال میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا اور ان کی آواز اس نے سنی اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ یہ کون ہیں، لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہیں۔ اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات اور آپ کے خلافت کے تعلق سے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو گزشتہ جب خلفائے راشدین کے تعلق سے واقعات بیان ہو رہے تھے اس میں تفصیل سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی کہ یہ بہت ہی محسن تھے اور احسان کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اسی کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ آپ نے جو مجھ پر احسان ایک کیا تھا تو میں چاہتا تو اس بات کا آپ یہ جواب دیتا، لیکن میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اس کے بعد عروہ پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا، اور وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سرانے کھڑے تھے اور ہاتھ میں تلوار تھی، اور سر پر خود عروہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے دور رکھے۔ یعنی یہ جب بات چیت ہو رہی تھی تو اس دوران یہ ایک قسم کی بدتمیزی کر رہا تھا، ایک بد اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ تو یہ جو صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ جب بھی یہ ہاتھ بڑھاتا اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑنے لگتا تو وہ فوراً اس کو جو ہے بتاتے اور تنبیہ کرتے کہ اپنا ہاتھ دور کر لے۔ پھر اس نے جو ہے اپنا سر اٹھایا اور بولا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اس پر اس نے کہا یہ تو بہت ہی بد عہد ہے، یعنی یہ تو الحمدللہ اسلام قبول کر چکے تھے مغیرہ بن شعبہ، تو کیا میں تیری بد عہدی کے سلسلے میں
دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں. واقعی یہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے. اس پر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں. آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال نہیں قبول کیا تھا. اس معاملے میں اروا کے دوڑ دھوپ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے. اس کے بعد اروا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق سے خاطر جو ہو رہی تھی، آپ کا جو خیال کیا جا رہا تھا، اس کا منظر دیکھنے لگا اور پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آیا، اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور بولا، اے قوم کے لوگوں، میں نے جو ہے واقعی اللہ جانتا ہے، رب کریم جانتا ہے کہ میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس میرا جانا ہو چکا ہے، میں ان کے دربار میں بھی جا چکا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں، اتنا ادب اور احترام کرتے ہوں جتنی اس نے جو ہے کہا کہ محمد کے ساتھی یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. رب کی قسم وہ کھنکارتے بھی ہیں یا تھوکتے بھی ہیں تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ اسے اپنے جسم پر مل لیتا ہے، اور وہ شخص اسے اپنے چہرے پر اور جسم پر مل لیتا ہے. اور جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کو پورا کرنے کے لیے، بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے. آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا تو ان کی حالت یہ تھی کہ ہر ایک اس کو پورا کرنا چاہتا تھا اور پورے جو ہے آپ کے حکم کو پورا. اور جب وہ وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وضو کے معنی کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، یعنی آپ کے وضو کا جو پانی ہے وہ زمین پر گر نہیں پا رہا بلکہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. جو محبت آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو تھی. اور جب کوئی بات کہتے تھے اور کچھ بولتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے، یعنی ایک خاموشی کا منظر ہوتا. آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تو ایک دم سناٹا چھا جاتا کہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورے غور سے سنا جاتا. اور نہ صرف یہ، فرض تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے، یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم میں. اور انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم کو تجویز پیش کی ہے یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور اس کو قبول کر لو. جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے، جو جنگی تھے، منکرین اور مشرکین اور کفار کے یہ سارے نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سر پر جو ہے صلح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے صلح میں ایک رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات کو یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں گے. اب ان کے اندر ایک شرارت اور ان کے ذہن میں آئی، یہ مشرکین کے اور یہ جو نوجوان تھے سارے اس میں ان کا جو گروپ تھا، انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم ایسے کرتے ہیں، یہ صلح ہونی نہیں چاہیے، ہم اس کے لیے اور رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں.
تو یہ رات کو مسلمانوں کے کیمپ میں انہوں نے گھس کر ان پر حملہ کرنے کا ایک پلان بنا لیا اور ایسا ہنگامہ برپا کر دے کہ جنگ جو ہے چھڑ جائے. یعنی ہم ایسا کریں گے کہ ان کے کیمپ میں جا کر ان پر حملہ کریں گے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ جھگڑا کریں گے اور ہم اتنی لڑائی کریں گے کہ آخر میں یہ جنگ کی نوبت ہو جائے اور جنگ میں تبدیل ہو جائے. تو یہ پلان بنا کر یہ نوجوان یہاں سے نکلے اور پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کے لیے کوشش بھی کی، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے یہ جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی جو پہرے دار تھے الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا. پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو حاضر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو صلح کی خاطر معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا. اور پھر اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے آیت قرآنی ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں آیت جو ہے سورہ الفتح کی، اس میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ کافی ہے، گواہ ہے. اور پھر اسی طریقے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ فِي بَطْنِ مَكَّةٍ مِّن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. اور پھر یہ آیت بھی قرآن مجید کی اسی سلسلے میں اتری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اور اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا. یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 80 نوجوان جنہوں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں کے کیمپ پر، اور جو کمانڈر تھے محمد بن مسلمہ جنہوں نے ان کو گرفتار کر کے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر جو ہے ان کو معاف کر دیا. تو یہ آیت بھی جو ہے آپ اس میں سورہ الفتح میں پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ جو معاملات ہے اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب ایک سفیر، ایک نمائندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی جائے، تو جو قریش کے سامنے جو ہے یہ تمام بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجاویز رکھی ہے وہ پیش کی جائے. تو آپ کے موجودہ سفیر کے مقصد، تو اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے
اذیت دی گئی تو مکے میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے تکلیف دی گئی، میرے ساتھ ظلم کیا گیا، تو کوئی بھی وہاں نہیں ہوگا جو میرے لیے کوئی وہاں پر کھڑا ہو سکے. اس لیے آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیجیے. ان کا جو کنبہ ہے، ان کا جو خاندان ہے، ان کا جو قبیلہ ہے مکے ہی میں ہے، اور وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. انہیں اسلام کی دعوت بھی دو. اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکے میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دے، خوشخبری سنا دیں، اور یہ بتلا دے کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکے میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے. یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں پر روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی، یعنی اس کو چھپ کر اپنے اسلام پر عمل کرنا نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہوگا مسلمانوں کو، اور وہ ان کو اس بات کی خوشخبری دے دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیغام لے کر روانہ ہوئے. مقام بندہ میں قریش کے پاس گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے. ادھر دوسری طرف سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر جو ہے اس پر اپنے زیر لگا کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنے ساتھ اپنی حفاظت میں وہاں جا کر حضرت ان کو آگے لے گئے. وہاں جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پر سرداران قریش تھے ان کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا. اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا، اور میں ساتھ ہی طواف کروں گا، اور یہ میں گوارا نہیں کرتا کہ میں اکیلے طواف کر لوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا، کیونکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ صورتحال پر جو ہے کوئی باہم فیصلہ کر لیا جائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کرے. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے معرکہ آرائی نہ کر لے، یعنی جنگ نہ ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بیعت کی دعوت دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 1400 سے 1500 جو صحابہ کرام تھے وہ سارے کے سارے وہاں جمع ہو گئے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے. ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، کہا کہ ہماری موت بھی اگر ہوتی ہے تو ہم اب جو ہے اپنے لیے
अल्लाह की राह में अपने इसके लिए भी तैयार है कि हमारी शहादत हो जाए, यानी मर जाएंगे मगर मैदान जंग ना छोड़ेंगे। सबसे पहले अबू सनान असदी ने बैत की, फिर हजरत सलमा बिन अकू अलिफ काफ वाव आइन ने 3 बार बैत की, फिर दरमियान में और अकीब में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसलमा बिन अकू ने 3 बार बैत की, फिर दरमियान में और अकीब में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना हाथ पकड़कर फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है, यानी आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ, जो दूसरा हाथ था, इस पर अपना हाथ रख के कहा कि ये उस्मान का हाथ है, यानी उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का। फिर जब बैत मुकम्मल हो चुकी तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए, वो भी वहां आ गए। और इस बैत में सिर्फ एक आदमी ने, जो मुनाफिक था, शिरकत नहीं। आपके किसी का स्पीकर ऑन है, बराए मेहरबानी उसको बंद कर लीजिएगा। तो इस बैत में जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, और फिर उसके बाद एक आदमी था जिसने बैत नहीं की, और इसका नाम जद बिन खैस था, ये मुनाफिक था। हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बैत एक दरख्त के नीचे ली। आज जो आयत कुरानी आपके सामने मैंने तिलावत की है सूरह अल फतह की, वो यही है, शजर के ताल्लुक से जो बयान किया गया है, दरख्त के ताल्लुक से। हजरत दस्ते मुबारक थामे हुए थे, यानी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मक्कल बिन यसार रजी अल्लाह अन्हु ने दरख्त के पास टहनियां पकड़कर हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से हटा रखी थी। और इसी बैत का नाम बैत रिजवान है, और इसी के बारे में अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, जिसके ताल्लुक से मैंने शुरू में आप आयत कुरानी जो पढ़ी है वो यही है कि अल्लाह ताला ने जो आयत शुरू की थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत शजरती, यानी अल्लाह ताला ने बेशक, लाम जब भी अरबी जबान में आप इस्तेमाल करते हैं लक़द, तो वो दोहरी ताकीद, लाम जरूर बजरूर, और लाम पर जब फतह हो, जबर हो, फिर काफ दाल और जरूर बजरूर, मजीद ताकीद आ गई। तो लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि राजी हो गए अल्लाह ताला, अल्लाह ईमान वालों से राजी हो गया, जबकि वो जो है आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज तहत शजरा, जब वो जो है से दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। तो यही जो आयत है जो आपके सामने पढ़ी गई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वहां पर जो उनसे बैत ली थी, और ये जो बैत थी, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंच गए, और फिर उसमें जो सुलह थी, उस सिलसिले में जो उसकी दफात है और इसके ताल्लुक से जो उसकी शराइत है, और इसके सिलसिले में जो मजीद जो वाकयात पेश आए हैं इस सुलह हुदैबिया के ताल्लुक से, तो इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा दर्स में इसके सुलह और दफात सुलह के ताल्लुक से बयान करेंगे, और मजीद उस सिलसिले में क्या और वाकयात थे उसके ताल्लुक से भी इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اگر آج کے درس کے تعلق سے کسی قسم کے آپ حضرات کے کوئی سوالات ہوں تو آپ حضرات کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوالات نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے درخواست کی ہے، جو مرحومین ہیں ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے سفر کو ان کے لیے آسان فرمائے، جو تجارت میں یا نوکریوں میں یا تعلیم میں یا کسی اور دنیاوی زندگی کے معاملات میں مشکلات کے شکار ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو جو ہے تبدیل کر دے آسانیوں کے ساتھ، اور ان کے لیے آسانیاں فراہم کر دیں، اور ان کے لیے بہتری کے معاملات ہو جائے. اور جو اور بھی جتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیماری کی وجہ سے یا بیمار ہیں اور ان کے جو ہے علاج چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بھی شفا کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرمائے، اور ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اس سلسلے میں انشاءاللہ ہر ایک کے لیے دعا کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب الورز، قنا عذاب القرز، قنا عذاب السقرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا وارحمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعزنا واعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. الہ العالمین ہمارے آج کی اس مجلس کو قبول فرما. رب العالمین صلح حدیبیہ کے تعلق سے جو بیان ہو رہا ہے، رب العالمین اس کے جو ہے ہم کو صحیح سمجھ عطا فرما. آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ارشادات کے مطابق، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور آیات قرآنی کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے پیغام الہی کی روشنی میں رب العالمین اس کی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایمانی تقویت عطا فرما، اور وہ ہمارے اندر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، کہ جیسی محبت آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی راضی ہو جائے. رب العالمین جتنے جو ہے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما ساری دنیا میں جہاں جہاں پر، اور جب بھی جن لوگوں نے بھی اس کے لیے درخواست کی ہے، جتنے بھی مرحومین ہیں پہلے بھی آج بھی، رب العالمین حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر اب تک جہاں جہاں مسلمان مومنین مسلمین مرحومین ہیں، ان سب کے آخرت کو سفر کو ان کے لیے آسان فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب العالمین ساری دنیا میں رہنے اور بسنے والے مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما. رب العالمین ان کے اوپر جو جہاں پر بھی
مشکلات ہیں ان مشکلات کو تبدیل فرما دے آسانیوں میں، اور خاص کر جہاں مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، خاص کر جو ایک علاقے میں ایک مسلمان بچے کے اوپر جو ہے ایک استاد کے کہنے پر جو ہے بچوں نے جو حملہ کیا اور اس کو زد و کوب کیا اور اس کو جو ہے زخمی کر دیا، اور اس کے اوپر آج بھی جو ہے باتیں بنائی جائیں، رب العالمین ہر قسم کے اس نفرت کے پرچار سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور نفرت کرنے والوں کو رب العالمین اگر ان کے لیے ہدایت لکھی ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما، تاکہ ان کے اندر اسلام کی محبت اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ وحدہ لا شریک کی محبت ہو جائے، اور جس کے ذریعے سے وہ ساری دنیا میں بجائے فساد کے ایک ایسا ماحول پیدا کرنے والے بن جائے جو نفرتوں سے پاک ہو انشاءاللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور جہاں جہاں پر بھی ساری دنیا کے جن علاقوں میں جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، جس کے تعلق سے نہیں جانتے ہیں، ہر قسم کے مظالم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، خاص کر چین میں اور روہنگا میں، برما میں، کشمیر میں اور فلسطین میں اور عراق میں اور سیریا میں، یمن میں اور دیگر جتنے بھی جہاں جہاں جو علاقے ہیں جہاں پر بھی مظالم ہو رہے ہیں رب العالمین وہاں پر مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور خاص کر ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور ان کے گھر والوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی، خواتین کی، ان سب کی حفاظت فرما، اور ہر قسم کے جو ہے غلط جو ہے نفرتوں کے بازار کو رب العالمین ایسا ٹھنڈا کر دے کہ انشاءاللہ کوئی بھی اس قسم کے نفرت کا پرچار کرنے کے جرت نہ کر سکے، نہ کوشش کر سکے، بلکہ انشاءاللہ اس کو اللہ کے دین کی وہ محبت اور دین الہی سے وہ شوق اور ذوق پیدا ہو جائے کہ وہ دین کے اندر داخل ہوتے چلے جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنتے چلے جائے۔ رب العالمین جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لکھا ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرما، جو ہمارے جو ہے تعلیم میں لڑکے اور لڑکیاں اور جو ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہے رب العالمین ان کے لیے آسانیاں فرما دے اور ان کو اعلیٰ ترین کامیابی عطا فرما۔ جو حضرات نوکریوں میں اور تجارتوں میں یا اور کسی مشکلات کا سامنا کیے ہوئے ہیں رب العالمین ان کے مشکلات کو دور فرما، اور کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی جو مظالم ہو رہے ہیں، جو مشکلات ہو رہی ہیں، جو نفرتوں کا بازار گرم ہے رب العالمین اس سے ہر قسم کے ہر انسان کی حفاظت فرما، ساری دنیا کے جو ہے تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ جو جنگیں اس وقت ساری ہو رہی ہیں دنیا میں رب العالمین اس میں جو خون ریزی ہو رہی ہے رب العالمین اس سے تمام انسانیت کی حفاظت فرما، اور پھر اسلام کا بول بالا فرما، ہر جگہ ساری دنیا کے ہر علاقے میں ہر خطے میں اسلام کے پرچم کو لہرا دے اور لوگوں کے اندر اسلام کی محبت اور اسلام پر عمل کرنا اور اس پر قائم رہنا ان کے لیے آسان فرما دے رب العالمین۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ و مستمر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما رب العالمین۔ جو لڑکے اور لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے رب العالمین اور ان کے لیے ان کے والدین پریشان ہیں اور جو ہے کوشش میں ہیں رب العالمین، ان لڑکی اور لڑکیوں کے لیے جو جوڑے اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں ان کو جو ہے ان کا ظہور فرما دے تاکہ جلد سے جلد یہ لڑکی اور لڑکیوں کے شادی ہو جائے، وہ اپنے ازدواجی زندگی نکاح والی زندگی شروع کر سکے۔ جن کی شادی ہو چکی ہے رب العالمین ان کو نیک و صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جن کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے رب العالمین ان تمام کو ان کی اولاد کو رب العالمین اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا دے رب العالمین، اور ان کا خیال رکھنے والا بنا دے، ان کے اندر جو ہے اپنے والدین کی عزت احترام اور ان کے خیال کرنے کی جو ہے نہ صرف
کوشش ہو بلکہ شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت سمجھ کر یہ کرنے والے بن جائے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے رب العالمین آپ کی بارگاہ میں پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں اپنی امت کے لیے مانگی ہے رب العالمین وہ ساری کی ساری دعائیں عطا فرما قبول فرما. اور جتنی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے رب العالمین ہم بھی ان تمام باتوں سے پناہ مانگتے ہیں. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى عليه واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. انشاءاللہ آپ سے پھر آئندہ اتوار ملاقات ہوگی انشاءاللہ.